فقہ حنفی کی اردو زبان میں بڑی معتبر اور مستند کتاب بہار شریعت ہے۔ بہار شریعت، اس بہار شریعت میں بہار شریعت کے جو رائٹر اور مصنف ہیں علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ پیسے لے کر قرآن مجید سنانا اور تراویح سنانا جائز نہیں ہے، اور پیسہ متعین کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جائے تو متعین کرے کہ میں اتنا لوں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جہاں معلوم ہے کہ وہاں پیسہ ملتا ہے جی، وہاں بھی جانا جائز نہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان ان حالات بنگال اینڈ نیوز ٹیک انڈیا۔ حضرات، آپ کو بتا دیں کہ اس خاص پروگرام کی فارمیٹ یہ ہے کہ ہم لوگ کلکتہ شہر کے کسی مقتدر علماء کرام کو اپنے یہاں مدعو کرتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور اس ماہ مبارک کے تعلق سے اور ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہے حضرت مولانا قمر الدین مصباحی صاحب، جو کہ مجلس علماء اسلام کے کلکتہ کے ترجمان ہیں۔ حضرت، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں، بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا۔ ہم جائیں گے حضرت کہ اس پروگرام کی شروعات اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے چند آیتوں کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ حضرت۔ اس ماہ مبارک میں جو تراویح کی نماز، مخصوص نماز ہم سبھی جو پڑھتے ہیں، کہیں پر 3 روز کی ہوتی، کہیں پر 5 روز کی، کہیں پہ 7 روز کی، 10 روز کی، 15 دنوں کی، 21 دنوں کی، 27 دنوں کی۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس دن مکمل ہوتا ہے کلام پاک، اور امام صاحب کے لیے جب آخری دن جب لوگ خوشی سے کچھ بھی تحفتاً کچھ تحفہ پیش کرتے ہیں یا چندے کی شکل میں ہو، اس پر آخری دن جس دن تکمیل قرآن ہوتی ہے، وہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ مصلیوں پر بہت زیادہ پریشر، دباؤ دیا جاتا ہے کہ آپ دل کھول کے دیں۔ بہت سارے لوگ جو مالی طور پر خوشحال ہیں وہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیتے ہیں ہی، لیکن بہت سارے لوگ جو صاحب حیثیت نہیں ہیں شاید وہ کم بھی دیتے ہیں۔ تو کیا یہ کلام پاک، کلام الہی کو پیسہ لے کے سنانا، یا یہ نیت رکھنا کہ مجھے اتنا پیسہ ملنا ہی چاہیے، اور مصلیوں پہ یہ جو دباؤ بنانا، اس پر حضرت کیا شرعی طور پر کیا کہیں گے؟ بہت حساس اشفاق بھائی، آپ نے بہت ہی حساس مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اور آپ نے ایپیسوڈ میں، آپ اپنے پروگرام میں اس کو شامل کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اس کو بالکل جانا چاہیے، اور جو صحیح حکم ہے لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ جی، ہمارے مذہب اسلام کا جو صحیح حکم ہے وہ لوگوں تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیسہ لے کر کے تراویح سنانا جائز نہیں ہے۔ پیسہ لے کر تراویح سنانا جائز نہیں ہے، یعنی فقہ حنفی کی اردو زبان میں بڑی معتبر اور مستند کتاب بہار شریعت ہے۔ اس بہار شریعت میں بہار شریعت کے جو رائٹر اور مصنف ہیں علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ پیسے لے کر قرآن مجید سنانا اور تراویح سنانا جائز نہیں ہے،
اور پیسہ متعین کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جائے تو متعین کرے کہ میں اتنا لوں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جہاں معلوم ہے کہ وہاں پیسہ ملتا ہے جی وہاں بھی جانا جائز نہیں۔ یہ معلوم ہے کہ وہاں پیسہ ملتا ہے تراویح کا، اچھا وہاں بھی سنانا جائز نہیں ہے۔ اچھا اسی وقت جائز ہوگا جب یہ جائے اور کہے کہ میں پیسہ نہیں لوں گا، اور کمیٹی کے لوگ کہیں کہ میں یہاں پیسہ نہیں دوں گا آپ کو، اچھا اور اس کے بعد یہ سنائے، تب یہ سنانا جائز ہے۔ لیکن حضرت سوال یہ کہ اور اس کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ ہم آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا، اچھا امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے کچھ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اور سنایا، اور اس کے بعد اپنی خوشی سے لوگ اپنی خوشی سے نذرانے کے طور پر جو کچھ پیش کر دیں تو جائز ہوگا، لیکن متعین کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تو ایک عجیب بڑا گمبھیر مسئلہ پیش کر دیا کہ یہاں اپنی خوشی سے اور نذرانہ اور یہ کہہ کر کہ میں نہیں لوں گا، تو چھوڑیے، یہاں تو لوگ مائک میں اعلان کرتے رہتے ہیں کہ تراویح ختم ہونے کے بعد کہ حافظ صاحب کو نذرانہ دو، نذرانہ دو، پیسے ڈالو، پیسے ڈالو، یہاں تک کہ کچھ لوگ جھولیاں لے کر کے گھومتے رہتے ہیں، اور جب جمع ہو جاتا ہے تو آپ نے جیسا کہ کہا ہے کہ بعض مسجدوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب مائک لے کر کے اعلان کرتے رہتے ہیں کہ پچھلے سال حافظ صاحب کو اتنا پیسہ قرآن سنانے کے عوض میں ملا تھا اور اس سال پیسہ کم ہو گیا، جی لہٰذا آپ لوگ پھر دوبارہ دیجئے اور دیجئے۔ میک اپ کیجیے اس کو۔ یہ تو عجیب بھکاری پن ہے، اور یہ تو ایک دم قرآن کے نام پہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں، یہ تو اس کو کوئی بھی فقیہ اور عالم دین ہرگز درست نہیں کہے گا، اور انتہائی یہ چھچوری حرکت ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے اگر اپنی خوشی سے کچھ دیا ہے اپنی مرضی سے دیا ہے تو یہ ان کی خوشی ہے کہ ٹھیک ہے امام صاحب کی خدمت کی ہے، لیکن آپ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی میں نے سنا مائک میں کرتے ہیں، وہ جس کی آواز دور دور تک مسلمانوں میں پھیلتی ہے، کیا لوگ سنتے ہوں گے کہ امام صاحب کس قدر دھڑلے سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے سنا بعض جگہوں پہ کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا میں کہتے ہیں یا اللہ جن لوگوں نے پیسے دیا حافظ صاحب کو ان کے گھر میں برکت عطا فرما، مطلب برکت کی دعا خالی ان کے لیے ہو رہی جو مال ڈالا ہے جولی میں۔ یہ کیا ہے؟ رشوت ہے، گھوس ہے، یہ قرآن بیچنا ہے، یہ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ختم ہونا چاہیے، ناجائز ہے، درست ہے، ایسا پیسہ دینا جائز نہیں، ایسا پیسہ لینا جائز نہیں، اس لیے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس حرکت کو۔ یہ بالکل اسلام کے خلاف حرکت ہے، اور قرآن مجید کی اہمیت اور عظمت گھٹا رہے ہیں لوگ، بالکل نہیں ہونا چاہیے، قطعی طور پر ایسا مائک میں اعلان بھی نہیں ہونا چاہیے، اور توجہ امام صاحب کی بھی توجہ پیسے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، مجھے اتنا ملا تھا اس بار ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا، یہ بھی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ قرآن ایسی اگر نیت ہو تو ایسی کسی کی نیت ہو تو یہ غلط اس کی نیت ہے، اور اگر ایسی نیت سے کوئی حافظ پڑھایا تو پورا قرآن سنا دیا مگر اس کو ایک کو پیسہ ثواب نہیں ملے گا، جان لیجیے آپ، اس کو ثواب نہیں ملے گا، سننے والے کو ملے گا کیونکہ وہ محبت سے قرآن سن رہا ہے، اس کو قرآن سننے کا ثواب ملے گا، ایک حرف پہ عام دنوں میں قرآن سننے کی 10 نیکی۔ کہ ہم لوگ جو امام صاحب کو یا جو جنہوں نے حافظ پڑھایا ان کو جو نذرانہ، ان کو بھی تھوڑا سا مدد ہو جاتی ہے۔ ہاں تو مدد مائک میں اعلان کر کے مدد کیا، جب وہ سنا لیں جی مسافہ لوگ کرنے جائیں، ہاں ان کو مسافہ میں پیش کرتے ہیں۔ Nuri Ramzan is brought to you by Zaid Anwar, Director Kari Ahmer Foundation, Dilwar Thunder, Director BM Ekta Industries, Mohammad Jamaluddin, MD Premier Knowledge City, Sonarpur, Akhlaq Ahmed, ex-Councillor Ward 43, General Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell, Soma Chaudhary, Councillor Ward 37 KMC, Azhar Iqbal, President Ward number 61 TMYC, Shariq Ahmed, President Ward number 64 Trinamool Congress, Nadeem Ahmed Khan, MD Kaleem's Construction, Zulkarnain Ali, Founder Jazba Welfare Foundation, Haji Barkat Ali, President Mithilanchal Welfare Society, Haider Ali Khan, Social Activist Ward number 108, Priyanka Saha, Councillor Ward number 46 KMC, Mudassar Nazar, Social Activist, Food Partner Ashraf Biryani Center, Topsia, and Qayyum Special Lacha, makers of finest quality of Lacha. بالکل مدد کرنی چاہیے، ایک دم ضرور ہے
कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया उन्होंने। देखा जाता है मस्जिदों में कितना बाकायदा माइक से लोगों पर दबाव डाला था, प्रेशर डालकर, दबाव डालकर, मैक्सिमम जो आप हो सकता है एकदम मैक्सिमम दीजिए, आपको देना ही है। अब बाज़ लोगों का तो नाम ले करके बोला जाता है, ये फ़लाँ साहब अमीर हैं, ये रईस हैं, ये कबीर हैं, फ़लाँ साहब इब्राहिम आदम हैं, फ़लाँ साहब इब्राहिम बल्खी हैं, फ़लाँ साहब जो है वो हातिम ताई हैं, वो इतना दे देंगे, वो सखी हैं, वो फ़लाँ साहब। बताइए, ये चापलूसी नहीं, 4-5 लोगों का नाम लेना, बाकी मुसल्लियों को जलील करना नहीं। एकदम बिल्कुल बिल्कुल ये दिलशिकनी है, और दिलशिकनी ही खाने काबा के ढहाने के बराबर है। चलो वो भी रमज़ान शरीफ में ये काम किए चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं, एहसास ही नहीं है। क्या ये जो तरावी के बाद ये जो चलिए अच्छी बात है, हमारे जो हुफ़ाज़ कराम उनकी मदद हो जाती है, मेरा अपना सोच है, क्या ये चलन सिर्फ हिंदुस्तान में ही है, सऊदी अरब वगैरह में तो ऐसा नहीं है? देखिए, सऊदी अरब से कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में जो सुना रहा है ना, खाली वही हाफिज़ नहीं है, जो सुन रहा है ना उनमें से 50% से ज़्यादा लोग हाफिज़ हैं जी। तो वहाँ ये चलन तो वहाँ नहीं है। उसके अलावा ये है कि जो हाफिज़ ये सुना रहा है ना, उस हाफिज़ साहब की तनख्वाह कितनी होगी, उनके रहने सहने का इंतज़ाम क्या होगा, और उनके ज़रूरती ज़िंदगी की कितनी जो शाही ख़जाने से हो रही होगी। वहाँ जो अइम्मा होते हैं तो ऐसा सब शाही ख़जाने से होता है। न सिर्फ तरावी के बाद बल्कि 12 महीने आप हमारे जो हुफ़ाज़ कराम उनकी हेल्प किया करें, ताकि उनको बिल्कुल चाहिए तरावी के नमाज पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े एकदम। अगर वो खुशहाल हो ना तो ऐलान कर दें वो खड़े होकर, अच्छा कि भाई मैं नहीं लूँगा, अच्छा, क्योंकि वो देख रहे हैं। भी तो ज़रूरी है कि वो अपने हाफिज जी का पूरा 12 मास उनको एकदम ख्याल रखना चाहिए। वो तो देख रहे हैं कि पूरा माह हम महीने में 5 से 6 हज़ार मिलता है जी, और इस महीने में हमको 50 हज़ार मिलेगा, तो नज़र तो 50 हज़ार पे रहेगी। अच्छा। अगर पूरा महीना उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती कि हमको ज़रूरत नहीं है, कपड़ा भी हो चुका है मेरा, कपड़ा भी काम हो गया है, इफ्तार का भी हो गया, घर के बच्चों का, तो अब जो मिल जाएगा चलेगा, मसला नहीं है, तब तो एकदम मुतालबा नहीं करते वो। अच्छा। लेकिन पूरा साल जनाब आप रहते हैं एसी में, और जो मुख्तदी हैं पीछे वो रहते हैं एकदम एसी में और ठाट बाट में और ख़र्च में रहते हैं, अच्छा इंतज़ाम में रहते हैं। जो बेचारा हाफिज़ जी सुना रहा है वो मुफलिस है, कल्लाश है, फ़कीर है, तो अब ज़ाहिर है उसकी नीयत तो जाएगी ना उस पर। इसलिए गलती कौम की तरफ से पहले आई है, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए, हुक्म शरअ वही है कि नीयत पैसे पे नहीं होनी चाहिए कुरान मजीद सुनाने की। अब लोगों को चाहिए कि जब वो सुनाकर फारिग हो तो जाएँ मुसाफ़ा करें इमाम साहब से, और हाफिज़ साहब से मुसाफ़ा करें, मुअज्जिन साहब से भी करें, आप इमाम साहब से भी करें, हाफिज़ साहब से भी करें, और सबको मुसाफ़े में हदिया पेश करें, पैसे की शक्ल में तोहफे पेश करें। कोई कपड़ा के तोहफे दे दे, रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना है, ये तरीक़ा दुरुस्त होगा, मोहब्बत में इजाफा भी होगा। दबाव डालना दुरुस्त नहीं है, दबाव बिल्कुल दुरुस्त नहीं, माइक में ऐलान बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, दुआओं में उन्हीं लोगों का नाम लेना जिन लोगों ने पैसा डाला है बढ़ चढ़ करके, तो ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है और ये मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो नाज़रीन, आपने सुना मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही साहब ने एक बहुत ही हसास मसले पर हमारी तवज्जो हमें दिलाई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इमाम साहब का नियत या जो तरावी की नमाज़ पढ़ा रहे हाफिज़ साहब, उनकी नियत अगर खुदा न खास्ता अगर दौलत पर है, माल पर है, तो नमाज नहीं होगी। नमाज तो हो जाएगी, सुनने वालों को सवाब नहीं मिलेगा, उसको सवाब नहीं मिलेगा, कुरान सुनाने का सवाब नहीं मिलेगा। ये जो लोगों पे जो दबाव डाला जाता है कि आप मैक्सिमम दीजिए, और कहीं ना कहीं इससे भी मस्जिद कमेटी या जो भी जिम्मेदार है, उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपके काम आया होगा। फिलहाल इस प्रोग्राम को हम आगे लेके चलते हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया का माह रमज़ान पे खसूसी पेशकश नूर रमज़ान। मेरे साथ हज़रत मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही साहब बने हुए हैं। मौलाना साहब ने हमें ब्रेक में जाने से ये पहले बताया कि तरावी की नमाज में जो आखिरी दिन जो मामलात पेश आते हैं उस पर हज़रत ने हमें बताया। मौलाना साहब, एक और बहुत अहम मसला कि तरावी की नमाज या फिर नमाज हम लोग जो पढ़ते हैं, नमाज के दौरान मोबाइल फ़ोन का बजना, कुछ लोग, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है कि नमाज में ही जो है फ़ोन में बात कर लेते हैं कि मैं मसरूफ़ हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, और इस पर थोड़ा आपको कहना है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह की बारगाह में खड़े हो अदब के साथ। इस आयत करीमा के नाजिल होने से पहले नमाज़ों में बात होती थी। अच्छा,
نمازی نماز پڑھنے کے دوران بات کر سکتا تھا، اچھا نماز اس کی نہیں ٹوٹتی تھی۔ اچھا جب یہ آیت کریمہ اتر گئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو اب بالکل سائلنٹ اور ادب کے ساتھ نماز میں کھڑا ہونا حکم ہو گیا اور اب بات کرنا منع ہو گیا۔ تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، اس بیچ میں فون آ گیا اور وہ بات کر رہا ہے کہ میں نماز میں ہوں، تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ موبائل نکال کے میسج کر رہا ہے اور نماز میں ہے، وہ نیت کر لیا ہے، میں آپ کو تو ایک اور وہ بھی درست نہیں بہت ہے۔ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، مان لیجئے کہ اول تو مسجد میں موبائل فون لے کے نہیں جانا چاہیے، یا پھر موبائل کو سوئچ آف کرنا چاہیے، یا پھر کم از کم یہ بھی نہ ہو تو فون کو سائلنٹ پہ کر دے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھنٹی ان کی بجتی ہے، رنگ ٹون میں بجتی ہے، تو وہ لوگ نیت باندھ کے ہی فون کو سائلنٹ کرتے ہیں، فون کو پریس کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے اگر پریس کیا تو اس پر بھی آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر وہ پریس نہیں کریں گے تو فون اس کی لگاتار بجتے جائے گی۔ دیکھیے اشفاق بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ فون گھر پہ رکھ کے جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ موبائل انسان کی پل پل کی ضرورت ہے، وہ تو لے کے جانا ہی پڑے گا اس کو، وہ جائے، لیکن وہی ہے کہ سائلنٹ کر دے۔ اچھا، ہر مسجد میں بورڈ لگا ہوا رہتا ہے سوئچ آف کا یا سائلنٹ کا، ایک دم بورڈ لگا وضو خانے میں لٹکا دیا ہے، انٹرنس کے گیٹ میں لگا دیا ہے، تو کم سے کم وہاں دیکھ کر کے یاد آ جانا چاہیے اور موبائل کو سائلنٹ کر دینا چاہیے۔ اور اگر نہیں کرتے ہیں تو کوئی بھول جاتا ہے تو آپ اس پر الزام نہیں دینا چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جلدی میں گیا اور جماعت کھڑی تھی، نہیں خیال آیا اور بھول گیا، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ جب تک موبائل کو وہ یا بند کرے گا یا سائلنٹ کرے گا، نماز جو ہے ختم ہو جائے گی۔ ایسا بھی ہے نا کہ وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ موبائل زمین پر رکھ دیا مصلی پہ اور وہ قیام میں ہے، کھڑا ہے، اب گھنٹی بجنی شروع ہوئی تو کیا کرے گا؟ وہ تو نہیں کر سکتا ہے نا۔ ہاں، ایسا کر سکتا ہے کہ موبائل پاکٹ میں ہے سامنے، اچھا، اور گھنٹی بج رہی ہے، موبائل آ گیا، ایک بار ایسے دبایا، گھنٹی بج گئی، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہا ہو، وہ سائلنٹ ہو گیا، جو گھنٹی بج رہی تھی وہ آواز بند ہو گئی۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے نا، ایسا تو ہوتا کہ کوئی بٹن دبا دیا، ساؤنڈ کا بٹن یا آن آف کا بٹن، تو سائلنٹ ہو جاتا ہے، وہ آواز بند ہو جاتی ہے، تو ایسا کر سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ اور اگر قاعدہ میں ہے اور مصلی پہ موبائل ہے، ہم قاعدہ میں بیٹھا ہوا ہے تحیات میں، اور مصلی پہ موبائل ہے اور بج گیا، تو وہ ایک بار ایسے کر کے کر سکتا ہے۔ ایک بار کرنے سے، دو بار کرنے سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے۔ کسی ایک رکن میں کوئی بھی حرکت 3 بار کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے اور نماز ٹوٹتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عمل کثیر، فقہ کی اصطلاح میں اور فقہ کی زبان میں۔ اچھا، ایک رکن میں الگ الگ رکن ہے نا، میں نے قیام کیا یہ الگ رکن ہے، میں سجدے میں ہوں یہ الگ رکن ہے، میں قاعدہ میں تحیات کے لیے بیٹھا ہوں یہ الگ رکن ہے۔ کسی ایک رکن میں 3 بار اگر کوئی حرکت ہو، یا کوئی بھی الگ الگ حرکت ہو، 3 بار ہو جائے، 3 بار اگر حرکت ہو تو نماز فاسد ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ اور اس سے اگر کم حرکت ہوئی ہے تو نہیں ٹوٹتی ہے، 1 بار 2 بار تک نہیں ٹوٹتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی ایسی گنجائش ہے تو کر سکتا ہے وہ، کہ وہ میں نے سنا کہ بہت سارے لوگ موبائل کو بحالت نماز لے کر کے بولتے میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر فون کاٹ دیے۔ نہیں، یہ تو بالکل غلط حرکت ہے اس کی اور کھلواڑ ہے یہ۔ اور ایسے لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اور بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، دیکھیے عام طور پر رمضان شریف میں وہ سبھی لوگ نماز میں چلے گئے ہیں جو کبھی نہیں جاتے تھے، جو 11 مہینہ مسجد کبھی نہیں جاتے تھے، ایسے لوگ بھی مسجدوں میں ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو جمعہ میں بھی نہیں جاتے تھے، تو جمعہ میں جب نہیں گئے تو امام صاحب کا بیان نہیں سنا، مسئلہ نہیں سنا، تقریر نہیں سنی، دین سے دوری ہے، تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں وہ۔ تو جو لوگ تراویح میں جاتے ہیں، اور خاص کر جہاں جہاں لمبی لمبی تراویح ہوتی ہے، جہاں 3 دن کی تراویح ہوتی ہے، جہاں 4 دن کی تراویح ہوتی ہے، وہاں ظاہر ہے امام صاحب ایک ایک رکعت میں آدھا پارہ 1 پارہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ لمبا قیام ہوتا ہے۔ پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے نماز کی اہمیت سے کم واقف ہیں، وہ تب تک بیٹھے رہتے ہیں جب تک کہ رکوع کا وہ کی تکبیر نہیں بولتے ہیں امام صاحب، بیٹھ کے وہ واٹس ایپ چلاتے رہتے ہیں، پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے دوستوں سے میسج کرتے رہتے ہیں۔ یہ نماز سے کھلواڑ ہے، ایسی حرکت بند کرنی چاہیے۔ اگر ایسا کرتے ہیں لوگ، غافل ہیں، تو پھر ایسی تراویح بھی بند کرنی چاہیے۔ تراویح کیوں کر رہے ہیں؟ رسم کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں نا، رسم ادا کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، عبادت کے لیے کر رہے ہیں، عبادت کے لیے کر رہے ہیں۔ قرآن سننا ہے، ثواب ملے گا۔ قرآن اور دنوں میں سننے کا 1 حرف کی 10 نیکی، رمضان میں انٹو 70 ہے، تو اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو تراویح ہو رہی ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں
اور پیچھے لوگ موبائل چلا رہے ہیں، وہ کتنا پرسنٹ نیکی پا رہے ہیں قرآن سننے کا ایک حرف پہ؟ تو ظاہر یہ غفلت ہے اور کھلواڑی تو ہے. اس لیے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، بند کرنا چاہیے. نماز سے کھلواڑ ہے اور ایسے بالکل ثواب نہیں ملے گا اس کو. غلط بات ہے. جو نماز میں اس کی تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. اور جو لوگ قرآن بیٹھے رہتے ہیں تب تک امام صاحب جب تک رکوع کی تکبیر نہ کہہ لیں تب جائیں گے رکوع میں شامل ہوں گے، اور آ کے گھر میں کہیں گے فخر سے ہم نے 3 دن کی تراویح سنی، ہم نے 5 دن کی تراویح سنی. اور وہ سنا ہونا کچھ نہیں، وہ خالی بیٹھ کے واٹس ایپ چلاتا رہا. خالی امام صاحب رکوع میں گئے تب جا کے وہ کھڑا ہو سجدہ میں گیا، رکوع میں گیا. تو یہ سینٹرل کلکتے میں یہ بیماری زیادہ ہے. اشفاق بھائی آپ میڈیا پرسن ہیں، آپ گھومتے رہتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں سب. سینٹرل کلکتے میں یہ بیماری زیادہ ہے. لوگ انتظار کرتے ہیں. خضر پور میں نہیں ملے گا آپ کو، مڈیا برج میں نہیں ملے گا آپ کو، ہاوڑہ شیوپور میں نہیں ملے گا آپ کو، ٹکیا پاڑا میں نہیں ملے گا آپ کو، گھسڑی میں نہیں ملے گا آپ کو، فلخانہ میں نہیں ملے گا آپ کو، مسجدوں میں. یہ 10 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح، 7 دن کی تراویح، 27 دن، 21 دن، اس سے نیچے نہیں. تو 5 دن 7 دن میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ 5 دن سننا غلط نہیں ہے جی. 3 دن سننا غلط نہیں ہے. ٹھیک سے اگر پڑھی جائے، سنانا بھی غلط نہیں ہے. جی غلط نہیں کہہ سکتا. جی. لیکن پڑھنے والا صاف صاف پڑھے، سننے والا عظمت و محبت سے کھڑا ہو کر سنے، شریک ہو کر سنے، شروع نماز سے رہے اور محبت سے سنے کہ ہمیں ثواب ملے گا. تبھی اور خالی رسم کے لیے کہ چلا گیا اور بیٹھ کے واٹس ایپ چلاتا رہا، اور تو اس طرح سے نماز انتظار کرتا کب مولانا صاحب نہیں رکوع بالکل میں جائے تو میں بھی رکوع میں. یہ نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے اور عظمت گھٹا رہے ہیں یہ لوگ. خود اپنے لوگ قرآن عظیم کی عظمت اور نماز کی تراویح کی عظمت گھٹا رہے ہیں. اس کی اجازت کوئی نہیں دے سکتا، بالکل نہیں، منع ہے، سخت منع. ناظرین آپ نے سنا کہ حضرت مولانا قمر الدین صاحب نے کس طرح سے بتایا کہ تراویح کی نماز کو کس طرح سے ہم میں سے کچھ لوگوں نے بہت نعوذ باللہ بہت ہلکے میں لے لیا ہے. اور نماز ہوتی رہتی ہے، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اللہ پاک کے آیتوں کو سناتے ہیں، دوسری طرف کچھ لوگ جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کب رکوع ہوگا، اللہ اکبر کہیں گے، وہ رکوع میں جائیں گے، نماز کو پڑھیں گے، فون چلاتے ہیں. کم از کم ایسے لوگوں کے لیے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ خاص ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ حضرت مولانا قمر الدین مصباحی صاحب، جزاک اللہ. حضرت مجلس علماء اسلام کلکتہ کے ترجمان ہیں. انشاءاللہ تعالی پھر کسی ایپیسوڈ میں آپ سے ملیں گے حضرت. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام خاص پروگرام پسند آیا ہوگا.